انفروا خفافا وثقالا، نکلو ہلکے اور بھاری، خفافا نہتے، وثقالا اور مسلح، خفافا علیحدہ علیحدہ، وثقالا جماعت کی شکل میں، خفافا طبیعت سے، وثقالا بے طبع۔ شریعت کا حکم ماننا ہے، وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، جہاد کرو اپنے مال و جان سے اللہ کے راستے میں، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ لو کان عرضا قریبا، ایک اور واقعہ شروع ہوا۔ سن 10 ہجری کے آس پاس غسان روم نے مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کا ارادہ کیا۔ بارگاہ نبوت میں یہ خبر پہنچی، آپ نے کھل کر اعلان کیا کہ ہمیں اس کے تعاقب کے لیے تبوک تک جانا ہے۔ تبوک مدینہ منورہ سے خاصا دور تھا اور رومی سرحد کے قریب جگہ، شدید ترین گرمی کا موسم تھا، کھجوروں کی فصلیں پک رہی تھی، ظاہری حالات نکلنے کے نہیں تھے، لیکن پیغمبر اسلام کا حکم تھا۔ اس وقت ایک تو منافقین پس گئے، نہیں جا سکے، اور کچھ لوگ باوجود اخلاص اور ایمان کے تبھی سستی کے شکار ہو گئے۔ لو کان عرضا قریبا، اگر ہوتا وہ تبوک والا ساز و سامان نزدیک، عرض ساز و سامان، وسفرا قاصدا، اور سفر بھی درمیانہ، لتبعوکا، تو یہ آپ کے ساتھ چلے جاتے، ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن بہت دور پڑے گئی ان پر مشقت۔ کسی زمانے میں طالب علم کراچی نہیں آتے تھے پڑھنے کے لیے، یہ ملتان اور لاہور جاتے تھے، وہ علم کے مرکز تھے۔ کراچی علم کا مرکز بنا ہے 3 ہستیوں سے، سب سے زیادہ مولانا یوسف بنوری، وہ عالمی محدث تھے، اور زمانے نے ان جیسے بخاری ترمذی کا استاد نہیں دیکھا ہے۔ ہمارے استاد مولانا لطف اللہ دو حضرت بنوری سے 1 سال پہلے پڑھے تھے، وہ کہا کرتے مولانا محمد یوسف بنوری امام بخاری کے ٹکر کا استاد ہے۔ اور واقعی ہم نے دیکھا حضرت جب بخاری پڑھاتے تھے، سبحان کالشمس فی کبد السماء وضوءها یغشی البلاد مشارقا ومغاربا کالبدر من حیث التفت رأیتہ یہدی الی عینیک نورا ثاقبا۔ حضرت جب اپنے مسند پا کے تشریف فرما ہوتے، طلباء آپس میں کہتے امام بخاری آ گیا۔ بخاری ٹوپی سر پر، اس پر باریک ململ کا امامہ، شایع نشان عبا، مشک و زعفران مہکتی تھی، سادات کا اور انور شاہ کی دعاؤں سے مالا مال، ارغوانی سرخ سفید جیسے ستارے کا ٹکڑا ہو، چاند کا مکڑا ہو، ایسے دید زیب چہرے انور کا۔ کچھ دیر بیٹھ کر آنکھیں بند کرتے تھے جیسے بہت تھکے ہوئے ہو، پھر آنکھیں کھول لیتے تھے اور فرماتے پڑھیے۔ کوئی طالب عبارت شروع کرتا، ابھی 2 یا 3 لفظ پڑھے میں مانا شروع ہو گیا، اور کبھی بھی 1 گھنٹہ نہیں پڑھایا، 1.5 گھنٹے، پونے 2 گھنٹے، 2 گھنٹے عام درس ہوتا تھا، وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پڑھاتا۔ اور درس کیا ہوتا تھا؟ کل بحر یموج، اس موضوع پر لگ گئے 250-300 کتابوں کی جلد اور صفحے، عجائب و غرائب علوم ایسے بکھرے ہوتے تھے جیسے سمندر کے اندر لالو جواہر بکھرے ہوئے۔ تو حضرت صاحب فرماتے تھے کہ طلباء کا رخ لاہور اور ملتان ہے، اور ایک تو حضرت کے کامیاب درس بخاری کی وجہ سے طلباء بخاری کا رخ آہستہ آہستہ کرنے لگے، اور دوسرے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان بھی یہاں رہتے تھے، وہ پڑھاتے تو زیادہ نہیں تھے لیکن بہرحال دیوبند میں استاد رہے تھے اور فقہ اور افتاء کے بڑے سالار تھے۔ اور تیسرے مولانا مفتی ولی حسن تھے، ان جیسے ہدایہ ثالث و ثانی پڑھانے والا مان جنر، ان کے ہدایہ کے درس کے لیے باہر سے علماء آ کے سنتے تھے۔
اور بالکل صاحب ہدایت کی طرح جو ہے ہدایت پہ سوار ہوتے تھے. فتح القدیر اور کفایہ عنایہ بنائے چلکی اور فتاواں حضرت صاحب کیسے بے مرآ عینی ہے، آنکھوں کے سامنے رہتے تھے اور پورے انبار لگا رہے تھے جزیات میں. ان کا درس فتوے اور فقہ کا ایک سالار اور سیلاب درس ہوتا تھا، اور ان کا انداز اتنا شیرین و دلکش تھا کہ ایک لمحے کے لیے کسی کی آنکھ ادھر ادھر نہیں ہو سکتی. اسی طرح جو ہے نا گوہر اور یاقوت و مرجان وہ پیروتے تھے ترمذی کے درس میں بھی. صبح سویرے 8 بجے گھنٹہ لگتا تھا، اور کبھی 8 بجے نہیں ہے، ہمیشہ 10 منٹ پہلے آتے. یہ 3 بزرگوں کی وجہ سے کراچی کو علم کا حل اور حفظ بننا پڑا. اس وقت کراچی پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں علم کا حفظ اور حل ہے الحمدللہ. اور میں جب کتابیں پڑھتا تھا تو میں حضرت مولانا عبدالحنان صاحب مدظلو سے پڑھتا تھا. وہ دارالعلوم حقانیہ کے آدمی ہے، کیونکہ مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور وہ دیوبند میں اکٹھے رہے. مولانا سمیع الحق صاحب کے سگے ماموں ہیں، اور وہ دارالعلوم کے ابتدائی بانیوں میں سے اور سینئر ممبروں میں سے. ان کا گھر کا مدرسہ تھا. لیکن حضرت کے حکم پر کچھ کتابیں میں مولانا لطف اللہ صاحب سے پڑھنے گیا، اور پھر بڑے حضرت مولانا لطف اللہ نے مجھ سے کہا کہ کہاں پڑھو گے؟ میں نے کہا جہاں آپ فرمائیں گے. فرمایا اس وقت پوری دنیا میں بخاری کا سب سے معتبر استاد یوسف بنوری. حدیث آدمی وہاں پڑھے جہاں سب سے زیادہ شغل علم ہو. تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے. حضرت مولانا عبدالحنان صاحب سے کہا، وہ بے حد خوش ہوئے. فرمایا حضرت بنوری ہمارے علماء کی جماعت میں علم کا بادشاہ مانا جاتا ہے، اور حضرت بنوری کے علمی مقامات سے حضرت مولانا عبدالحنان صاحب بخوبی واقف. بہت زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا کہ بس یہ مسئلہ حضرت مولانا لطف اللہ کے حوالے ہے. چنانچہ ایک واقعہ عجیب پیش آیا کہ سردار عبدالقیوم خان نے کشمیر کے لیے 3 بڑے علماء مولانا یوسف بنوری، مولانا شمس الحق افغانی، مولانا مفتی محمود کو راولپنڈی میں جمع کیا کہ مجھے اسلام کا آئینی نقشہ بنا کے دے دیں. حضرت بنوری پنڈی میں جب میٹنگ سے فارغ ہوئے تو ان کو پتہ چل گیا کہ ان کے مدرسے کے سابق شیخ الحدیث مولانا نافع گل، جو عبدالحق نافع کہلاتے تھے، اور مولانا عزیر گل اسیری مالٹا کے چھوٹے بھائی وہ علیل ہیں اور ریڈنگ میں داخل ہے. تو حضرت وہاں جا رہے تھے اس میں کار میں. ان کو پتہ چل گیا کہ حضرت مولانا لطف اللہ کی بہن قاضی حسین احمد جماعت اسلامی کے امیر کی والدہ وہ فوت ہوئی ہے. تو وہ تعزیت کے لیے نوشہرہ اترے، جا رہے تھے لیڈ ریڈنگ مولانا نافع گل کو دیکھنے، اور ہم بھی مولانا لطف اللہ صاحب کی وجہ سے تعزیت کے لیے آئے. میں جب وہاں پہنچا تو حضرت بنوری پہلے سے بیٹھے تھے، ایک پلنگ پر مولانا لطف اللہ، دوسرے پر حضرت بنوری. سامنے روڈ پر کار کھڑی تھی بالکل نیو برانڈ، اور 2-3 افریقی طلباء حضرت کے سامان سفر لے کے کھڑے تھے. میں آ کے سلام کیا. مولانا لطف اللہ صاحب نے مجھے اشارہ کیا کہ ہاتھ ملاؤ. میں نے ہاتھ ملایا. حضرت مولانا لطف اللہ صاحب نے فرمایا کہ وہ طالب علم یہ ہے جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا ہے، اور فرمایا بہت اچھا پڑھتا ہے لیکن بہت دیر سے آیا ہے. اب میرے اعضاء جواب دے گئے، میری ہمت ختم ہو گئی. اتنا پڑھا لیا اس کو کہ آپ کے ہاں پڑھ سکے. اس وقت ان کے ادارے کا معیار کچھ اور تھا. زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، کچھ اور معیار تھا. حضرت بنوری نے مجھے دیکھا اور فرمایا اوائل شوال میں آئی ہے، کیونکہ گویا کہ پھر ازدحام ہو جائے گا. میں شوال کے 6 تاریخ کو بنوری ٹاؤن پہنچا. اس وقت اس کا نام تھا مدرسہ عربیہ اسلامیہ. پہلا نام یہ تھا، ہماری سند میں یہ لکھا ہے. میں اسکول بھی ساتھ پڑھ چکا تھا. تو میرے ملیشیا کے کپڑے تھے، بڑے بڑے کالر تھے. وہاں کے مولوی نہیں بتاتے سرحد پہ کیسا رہا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کہتے، جو جس طرح چاہے ٹھیک ہے. مجھے دیکھتے ہی کہا کہ معاف کیجیے معاف کیجیے، ہمارے ہاں جگہ ختم ہو گئی ہے. 6 شوال کو. اس زمانے میں وجہ یہ تھی کہ حضرت زیادہ طلباء نہیں رکھتے تھے، اور اپنے درجات میں جو طلباء ہوتے تھے بس وہی ہوتے تھے. ایک کا دو کا کوئی آتا تھا تو داخل کرتے، ورنہ عام داخلہ نہیں ہوتا. اس لیے کراچی کی طرف رخ بھی نہیں تھا.
میں بڑا حیران ہوں. میں جب روانہ ہونے لگا تو مولانا لطف اللہ صاحب کا خط تھا حضرت بنوری کے نام، وہ میں نے نکال کے دکھایا. حضرت بنوری انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کا داخلہ تو اس مدرسے کے بانی و مبانی مولانا لطف اللہ صاحب نے 2 مہینے پہلے نوشیرہ میں کیا ہے. آپ تو داخل ہو چکے ہیں. اور کہا اسماعیل بھام جی صاحب فارم داخلہ دے دیجیے جلدی. مجھے کہا معاف فرمائیے ظہور سا ہو گیا تھا. میں نے دل میں سوچا ہم جیسے کدو کریلا آپ کو کیوں یاد رہے گا؟ آپ جیسے زمانے کے عظیم محدث کامل و اکمل انسان. امتحان کے لیے میں گیا، بیٹھ گیا. اب جو شخص میرا امتحان لے رہا ہے، فجر کی نماز میں نے اور اس نے اکٹھی پڑھی تھی. اور وہ نماز کا سلام پھیرتے ہی میں نے کہا آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ نے کلی نہیں کیے، اور پوری نماز میں آپ عمل کثیر میں مشغول ہیں. اور طلبا بھی گئے تھے، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا کہ یہ تو یہاں کے بڑے استاد ہیں. آنکھوں کی گٹے والے خلے سے جب امتحان گاہ میں گیا تو وہ حضرت بیٹھے ہوئے چادر اپنے اوپر ڈالو میں خدا مل بشی پگم بوڑے تو سر گما سار جم کڑے دے ماں کا لکڑی دی لازمہ تو قتل پکو سکی. میں آپ کا امتحان نہیں لیتا. میں جی آپ خود کسی کا نام لکھے تو انہوں نے مولانا محمد صاحب سوات والے کا نام لے. آج کل علیل ہے، شفاؤم اللہ شفان آجرا. میں ان کے پاس گیا، انہوں نے مجھے دیکھا کہ کیا کرشمہ دکھایا ہے، کیوں بھیج دیا ہے؟ میں نے کہا آپ کا نام لکھ لیا. امتحان شروع ہوا. کافیہ کے اندر وسال سماعوذ میرا عاملہ علی شریفۃ التفسیر میں نے ابن الانباری کے اشعار پیش کیے. کس سے پڑھا ہے؟ میں نے کہا مولانا لطف اللہ صاحب جہانگیر ہے نا کافیہ پڑھاتے ہیں وہ. میں نے کہا ہاں سب پڑھتے ضروری کوئی پڑھ. کہا وہ ہمارے تخصص فی الحدیث کے استاد، پوری دنیا میں ان سے زیادہ تاریخ و ادب کوئی نہیں جانتا. بس 1-2 سوال اور کیے اور کہا بس مولانا کے شاگرد کامیاب ہیں. مجھے خامسہ میں داخلہ دیا. میں نے کہا حضرت میری مقامات 4 پڑھ چکا ہوں، باقی رہ گئے قطبی، نور الانوار، شرح جامی سب رہ گئے، تو ایسا آگے بڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے دوبارہ میرے فرمائش پر حضرت نے رابعہ لکھا، ورنہ خامسہ میں دے چکا. اور خامسہ صحیح تھا. حضرت بنوری نے 9 سال پورا پڑھایا. میں جب دورے میں آیا حضرت نے 13 سبق پڑھایا اور فوت ہو گئے. لیکن وہ 13 سبق 13 سمندر تھے علم. کیونکہ میں اس سے پہلے بھی خالی گھنٹوں میں حضرت کے بخاری میں کسی نہ کسی طریقے سے بیٹھتا تھا اور رفیق محترم مولانا مفتاح اللہ سے ہر روز شام کو پتہ کرتا تھا کہ آج حضرت نے کوئی نئی بات کہی. وہ خود اب بھی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں مولانا کی وجہ سے حضرت کا درس یاد کرتا تھا. تو مجھ سے شام کو وہ پوچھے گا. وہ مجھ سے 4-5 سال آگے تھے.